خدائے قدوس نے انسان کو بے پناہ خوبیوں کا مالک بنایا ہے تاکہ اس زندہ خدا کی وہ ورشپ کرے۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال۔ آپ سبوں کی خدمت میں شالوم، سلام اور السلام علیکم۔ آج کے پروگرام کا آغاز اس دعائے خیر کے ساتھ کرتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں پر بھی ہیں سلامتی کے ساتھ ہوں، اپنے عزیز و اقارب، اہل و عیال کے ساتھ۔ خدا کی شفقت کا ہاتھ آپ پر بڑا رہے اور وہ ہمیشہ آپ پر مہربان رہے، آمین۔ پیارے ناظرین، دوستوں، بہنوں، بھائیوں، عزیزوں، بہت ہی ایک فکر انگیز موضوع کے اوپر ہم سلسلہ گفتگو کو آج بھی آگے بڑھائیں گے، اور وہ ہے غیر مسلموں کا مقام اور احترام۔ پچھلے ہفتوں میں ہم نے بہت ہی اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کی ہے، لیکن آج کے پروگرام میں آپ کچھ اور نیا سننے کے لیے جا رہے ہیں کہ نہ صرف غیر مسلموں کا جانی تحفظ ہونا چاہیے، یعنی ان کی جان محفوظ ہو، مال، عزت، بلکہ اگر وہ کہیں پر رہتے ہیں اور وہاں پر ان کے چوگرد یا ان کے اوپر اسلامی ریاست کا قیام ہے، مسلمانوں کے درمیان میں رہ رہے ہیں، تو مسلمانوں کے اوپر اسلامی ریاست کے اوپر یا اس اسلامی ملک کے اوپر اسلامی حکومت اور گورنمنٹ کے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں اور کس طرح سے وہ باتیں جو اسلام کی کتب میں لکھی ہوئی ہیں وہ موجود ہیں، اور جو کچھ اسلامی دنیا کے اندر غیر مسلموں کے ساتھ، یعنی نان مسلم جو ہیں، جو کہ اسلام ان کا مذہب نہیں، ان کا دین نہیں، ان کا دین کچھ اور ہے، اور این ممکن ہے ان کا دین مسیحیت ہو، سکھزم ہو، ہندو مت ہو اور دیگر عقائد کے مالک ہوں، ان کے ساتھ کیا ہوگا اور کس طرح سے اپنی زندگی کو وہ گزاریں گے۔ تو میں آپ کے ساتھ کچھ عرض کرتا ہوں کہ اگر غیر مسلمان لوگ اس ملک میں رہتے ہیں اور اس پر جنگ آ جائے یا لوگ ان پر حملہ کر دیں، تو کیا صرف مسلمان وہاں محفوظ ہوں گے، یا اسلامی حکومت اور گورنمنٹ صرف مسلمان لوگوں کی مدد کرے گی، انہیں پروٹیکٹ کرے گی، اور ان کے خلاف جو لوگ اٹھیں ان سے جنگ کرے گی، یا کہ اس ملک میں بسنے والے غیر مسلمانوں کے لیے بھی جنگ کرے گی اور ان کو بھی محفوظ کرے گی؟ بیسیکلی اسلامی قوانین کے مطابق اسلامی ریاست یا اسلامی ملک میں وہ تمام غیر مسلم شہری جس میں بستے ہیں ان کو ہر قسم کا تحفظ فراہم ہونا چاہیے۔ کوئی بھی فرد ہو، خواہ اس کا تعلق کسی رنگ، نسل، قوم، مذہب، عقیدے کے ساتھ ہو، اگر وہ کسی غیر مسلم شہری پر جنگ لاگو کر دے اور ظلم کا مرتکب ہو، تو اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ بلا امتیاز مذہب اپنے شہریوں کو تحفظ فراہم کرے، اور چاہے اس کے لیے انہیں لوگوں سے، یعنی مخالفین سے، حملہ آوروں سے، ظلم کرنے والوں سے جنگ ہی کیوں نہ لڑنی پڑ جائے۔ میں آپ کو قرآن شریف کے ایک حوالہ سے پہلے انسانی تاریخ ہی نہیں بلکہ مسیحیت کی شاندار اور تابناک تاریخ کا کچھ حوالہ دینا چاہتا ہوں، اور اس کے اوپر میں آلریڈی پروگرام کر چکا ہوں، مسلم مسیحی تعلقات کی تاریخ۔ یہ آپ ضرور zindagi.tv.com پہ جا کر پروگرام کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر میں نے بیان کیا تھا کہ بیفور اسلام عالم مسیحیت کی زبردست مثالیں موجود ہیں انسانی حقوق کی، اور اس کا حوالہ میں یوں دوں گا، جب پیغمبر اسلام نے اپنے نئے دین کا اعلان کیا عرب کے اندر،
تو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، حتیٰ کہ آپ کے ساتھی رونے اور بلبلانے لگے ظلم اور زیادتی کے سبب سے، اور ان کے لیے چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، کوئی محفوظ ایسی پناہ گاہ نہیں تھی۔ تو پیغمبر اسلام نے خود ان کو حکم دیا کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں، اور وہاں ایک صادق اور امین اور عدل کرنے والا بادشاہ موجود ہے، جس کو کنگ نیگس یا نجاشی بادشاہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ میں مختصر بات کر رہا ہوں کہ یہ صرف اسلام کی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی زیادتی کے لیے اٹھے اور وہاں پہ غیر مسلم بھی ہوں تو مسلمانوں کا حق ہے کہ ان آنے والوں حملہ آوروں انویڈرز کو روکے، اور خواہ ان کے لیے جنگ کرنا پڑے اور اس طرح سے وہ غیر مسلم لوگوں کو محفوظ کریں۔ خیر، وہاں مکہ کے اندر جب ظلم اور زیادتی بڑھی تو پیغمبر اسلام کو کوئی اور جگہ نہیں ملی تھی، بلکہ مسیحیوں کے ہاں بھیجا، اور جب وہ لوگ وہاں چلے گئے تو ان کے مخالفین پیچھے گئے تاکہ بادشاہ کو وہ موٹیویٹ کریں، سمجھائیں اور انہیں لے کر ظلم اور زیادتی کا نشانہ بنائیں۔ لیکن کیا ہوا؟ وہاں کے مسیحی بادشاہ نے پیغمبر اسلام کے ساتھیوں کو واپس نہیں کیا، اور تاریخ یہ بھی بتاتی ان میں سے کچھ اصحاب پھر واپس بھی نہیں آئے تھے، اور 2 مرتبہ ہجرت کی گئی، 2 مرتبہ اسائلم لیا گیا، 2 مرتبہ پناہ وہاں پہ لی گئی، اور 2 مرتبہ ریفیوج یعنی شیلٹر انہیں وہاں پر ملا۔ اور حالانکہ جانے والے لوگ جو تھے وہ بڑے زبردست، اور بادشاہ کے درباریوں کو انہوں نے تحائف دیے کہ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دو، لیکن مسیحی بادشاہ نے کہا میں ان کو آپ کے حوالے نہیں کروں گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر آج کی دنیا میں اگر مسلمانوں کو اپنی تاریخ یاد ہو، مسلمان بہن بھائیوں کو، تو پھر آج کوئی غیر مسلم جو مسلمان نہیں ہے ان کے علاقوں میں، ان کے شہروں میں غیر محفوظ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے محفوظ ہونا چاہیے، کیونکہ کسی وقت میں پیغمبر اسلام کے ساتھیوں کے لیے کوئی پناہ کے لیے شہر اور ملک نہیں تھا، وہ مسیحی ریاست کے اندر انہوں نے پناہ لی، اور آج بھی مسیحی ممالک جو ہیں وہ لوگوں کو پناہ دیتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ اور اس کے اوپر حسن نثار صاحب کا پروگرام بھی کسی وقت آپ یوٹیوب سے دیکھ سکتے ہیں، اور انہوں نے بہترین اس کی ترجمانی کی ہے کہ کتنے حقوق، کتنی آسائشیں، کتنی پریولیجز اور کتنی سہولتیں حاصل ہیں ان کرسچن ممالک میں، لیکن آؤٹ آف 52 یا 54 جتنے ممالک ہیں ان میں سے کوئی ملک اسلامی ایسا نہیں جو اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو پناہ دے سکے، شہریت دے، سٹیزن شپ دے، آنر دے، عزت دے اور برکات سے مالا مال کرے۔ میں بات کر رہا تھا آپ کے ساتھ کہ غیر مسلم شہری اگر مسلمانوں کے درمیان میں رہتے ہیں اور ان پر کوئی جارحیت کرتا ہے، جنگ لاگو کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو مسلمانوں کا حق ہے کہ وہ ان کے خلاف اٹھنے والے لوگوں کے ساتھ جنگ کریں۔ ایک قرآن شریف کی آیت ہے، سورہ آل اعراف 7ویں سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 165، 165ویں آیت۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم نے لوگوں کو جو ظلم کرتے تھے نہایت برے عذاب میں پکڑ لیا، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کر رہے تھے۔ اب یاد رکھیے کہ قرآن مجید میں دوسروں پر ظلم کرنے پر سخت عذاب کی وعید سنائی جاتی ہے، اور کسی پر ظلم کرنا جو ہے وہ حرام ہے، اور اگر وہ حرام ہے تو پھر اللہ ایسا فعل کرنے والے کو سخت سزا دے گا۔ اور یہاں قرآن کی آیت میں لکھا بھی ہوا ہے کہ ظلم کرتے تھے نہایت برے عذاب میں پکڑ لیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نافرمانی کر رہے تھے اللہ۔ اور خدا کا حکم تو یہ نہیں ہے کہ انسانوں کو مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، ان کے اوپر زندگی کا جو سرکل ہے وہ تنگ کر دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ تو پیارے عزیزو، میرے بہنوں بھائیوں دوستو، یہ کس قدر فکر مندی کی بات ہے، اور جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ اگر آپ ظلم کرتے ہیں اور پھر ایسے لوگوں پر جو غریب ہیں، جو مظلوم ہیں، جو محکوم ہیں، جو آپ کی ملک اور رعایا کے اندر گورنمنٹ کے تحت رہتے ہیں، ان کو وہاں تحفظ کی بجائے اگر ظلم اور زیادتی نصیب ہو تو پھر خدا کی رضامندی ان لوگوں پر ظاہر نہیں ہوگی، خدا کی خوشنودی کو وہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ ایک سخت
عذاب ان کو ملے گا اور خدا ان سے ناراض ہے اور ان سے ناراض رہے گا۔ اسی ضمن کے اندر ایک اور میں واقعہ آپ کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں کہ سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے جو کہ بہت صراحت کے ساتھ بیان ہوئی ہے، اور اس حدیث کا جو مفہوم ہے وہ بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ اگر کوئی مظلوم ہوگا، یعنی جس پر ظلم کیا گیا ہے، اس کا میں وکیل بنوں گا۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود جو قرآن کے بہت بڑے حفاظ میں سے تھے، عالم تھے، وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا جس نے کسی غیر مسلم شہری کو تکلیف پہنچائی تو میں اس کا وکیل ہوں گا۔ یعنی جو غیر مسلم شہری کو تکلیف پہنچائے، اگر مسلمان کسی غیر مسلم کو کلیئر کٹ ہے تکلیف پہنچائے گا تو پیغمبر اسلام نے کہا میں وکیل کس کا ہوں گا، میں ساتھ کس کے کھڑا ہوں گا، میری سپورٹ کس کے ساتھ ہوگی، میری حمایت اور مدد کس کے ساتھ ہوگی؟ مظلوم کے ساتھ، اس غیر مسلم کے ساتھ، خواہ وہ مسیحی ہو، ہندو ہو، بدھ مت ہو، سکھ ازم کا ماننے والا ہو، یا دنیا کا کوئی اور بھی انسان ہو۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا ہے کہ میں اس کا وکیل ہوں گا، اور جس کا میں فریق ہوں گا تو قیامت کے دن اس پر غالب آ جاؤں گا۔ اب یہاں پر جو بات سمجھنے والی ہے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، میں نے جیسے عرض کیا پہلے پروگرامز کے اندر کہ کیا واقعہ ہم مسلمان ہیں، اور اگر آپ مسلمان ہیں تو پھر اسلام کہاں ہے، اور اگر اسلام ہے تو پھر مسلمان وہ کہاں ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ پیغمبر اسلام کو آپ مانتے ہیں، لیکن ان کی اگر مانتے نہیں، ان کی بات نہیں مانتے، پھر آپ کہاں ہوں گے اپنے عقیدے کے مطابق؟ تو یہاں پہ تو یہ لکھا ہے کہ اگر بالفرض وہ غیر مسلم جو ہے مسیحی ہے اور مسلمان اس کے اوپر ظلم کرتے، جو کہ ایک عادت اور ایک فیشن بنتا جا رہا ہے کہ غیر مسلموں کو نشانہ بنانا ہے، ان سے نفرت کرنی ہے، وہ جہنمی ہے، وہ ناپاک ہے، وہ مرتد ہے، وہ کافر ہے، اور پتہ نہیں کون کون سے القابات دیے جاتے ہیں جو کہ نفرت پر مبنی ہوتے ہیں، تاکہ آپ خود بھی نفرت کر سکیں اور دوسروں کو بھی پرووک کریں، دوسروں کو بھی موٹیویٹ کریں کہ ان کے ساتھ نفرت کی جائے۔ تو یہ آپ نے پیغمبر اسلام کا حوالہ سن لیا ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ میں اس کا وکیل ہوں گا، اس کے ساتھ ہوں گا، تو پھر یاد رکھیے آپ کہاں پر کھڑے ہوں گے۔ تو یہ نہایت ہی نازک معاملہ ہے اور یہ بہت ضروری ہے، اور میری زندگی کے اندر ایک ایسا واقعہ ہے کہ میں کسی شہر میں تھا، وہاں پروگرام ہوا، وہاں بہت سارے مسلمان بہن بھائی میرے اس پروگرام میں آئے، اور پھر آخر میں وہاں پہ ایک پیر صاحب تھے، انہوں نے کھڑے ہو کے اس بات کا اعلان کیا کہ اگر جو ہمارے مسیحی بہن بھائی اس شہر میں رہتے ہیں، اگر کوئی مسلمان، کوئی جتھا، کوئی لشکر ان پر حملہ کرے گا، زیادتی کرے گا، تو انہوں نے کہا سب سے پہلے میری تقریر کو، میرے خطبے کو سننے کے بعد انہوں نے یہ اعلان کیا، کیونکہ میں ہی اس دن کا سپیکر تھا، وائس تھا، تو انہوں نے کہا جی میں ان کے راستے میں کھڑا ہو جاؤں گا اور اپنے مسیحی بہن بھائیوں کی حفاظت کروں گا۔ تو اسلام کے اندر جو بیان ہوا، جو لکھی ہوئی باتیں وہ تو یہ ہیں، لیکن وہ پریکٹس کون کرے گا؟ تو آج دعوت فکر دیتا ہوں کہ پلیز آپ خدا کے عذاب سے بچ جائیں، اور یہ سورہ الاعراف میں کہا کہ یہ ظلم کرتا ہے اس کے اوپر خدا کا عذاب ہے، اور خدا کا عذاب جو ہے بڑا سخت ہوگا اور اس سے رہائی پانا ممکن نہ ہوگا۔ پھر ایک اور قول میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور ابن قدامہ نے المغنی نے بھی اس کو اپنی روایات کے اندر درج کیا ہے کہ حضرت علی کا ایک فرمان ہے، لکھا ہے بے شک یہ غیر مسلم شہری اس لیے ٹیکس دیتے ہیں، اس لیے فرائض ادا کرتے ہیں کہ ان کے مال ہمارے مال کی طرح اور ان کے خون ہمارے خون کی طرح محفوظ ہو جائیں۔ یہ حضرت علی کا بھی قول ہے کہ جس طرح سے غیر مسلم شہریوں کے مال اور ان کی جان کا تحفظ ہے مسلمانوں کی طرح، اسی طرح غیر مسلم شہریوں کا ہونا چاہیے، اور یہ فرض ہے مسلمانوں کے اوپر کہ ان کا
عرصہ حیات تنگ نہ کی بلکہ ان کی حفاظت کی جائے۔ اور پھر حنابلہ کی کتاب میں ایک کتاب ہے مطالب اولا نہیں میں کہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ غیر مسلم شہریوں کو مسلم ریاست میں رہنے کی وجہ سے ہر قسم کی اذیت و تکلیف سے مکمل تحفظ فراہم کرے۔ گزارش میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اسلام پہ کہاں ہے؟ اور اگر کسی ملک کے اندر، میں ہمیشہ دعوت دیتا ہوں، اور کسی جگہ کے اندر ایسے رائٹس موجود ہے، ایسی مساوات موجود ہے، ایسا دیکھنے کو ملتا ہے، تو مجھے ضرور وہاں بلائیے، مجھے دعوت دیجیے۔ اور میں تمام اپنے مسلم علماء اکرام سے، دوستوں سے، بہنوں بھائیوں سے، اسکالر سے، ذمہ داروں سے یہ پوری محبت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ میں وہاں ضرور آؤں گا، اور مجھے وہ بات دکھائیے کہ یہ کہاں پر ہے، اور اگر ہے ہی نہیں ہے تو پھر میں یہی عرض کروں گا کہ وہ اسلام کہاں ہے، اور پھر مسلمان کس طرح سے مسلمان ہیں۔ یہ بہت سوچنے کی بات ہے کہ جب ہم اپنی پریکٹیکل چیزوں کو لوگوں کے سامنے نہیں دکھا سکتے، نہیں لا سکتے، تو پھر کیا ہوگا۔ اور جیسا میں نے نجاشی بادشاہ کی بات کی تھی، اب دیکھیے وہ مسیحی تھا اور اسلام کا شروع تھا، اب ابتدا ہوئی تھی، لیکن جو شیلٹر ملا، جو پناہ گاہ ملی، اسائلم ملا، محفوظ ہونے کی جگہ ملی، وہ مسیحی بادشاہ اور اس کی ریاست، اس کے ملک کے اندر ملی۔ آج اگر کچھ نہیں تو پلیز میں یہ ضرور کہوں گا، اس محبت، اس احسان کا جو ایک مسیحی بادشاہ کے وسیلے سے ہوا، آج تمام مسلمان امتیوں کو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے، اور غیر مسلم شہریوں کا احترام کرنا چاہیے، انہیں عزت دینی چاہیے، اور بالخصوص مسیحی بہن بھائیوں کو اپنے گلے لگانا چاہیے، نہ کہ ان کے ساتھ نفرت کا اظہار کیا جائے، بلکہ ان کے ساتھ جو ہے وہ محبت کا سلوک ہونا چاہیے۔ ایک اور کتاب کا حوالہ ہے، علامہ ابن حزم کا قول ہے، اور یہ امام کرافی المالکی اپنی کتاب الفروق میں علامہ ابن حزم کا قول نقل کرتے ہیں، جو انہوں نے اپنی کتاب مراتب الاجماع میں بیان کیا ہے کہ ہماری اسلامی ریاست پر لازم ہے کہ وہ اسلحہ اور لشکر کے ساتھ غیر مسلم شہریوں کی حفاظت کے لیے جنگ کرے۔ یہ امام کہہ رہے ہیں کہ ہماری اسلامی ریاست پر یہ فرض ہے، واجب ہے کہ وہ جنگ کرے کہ ان کے لیے جو غیر مسلم شہری وہاں رہ رہے ہیں، خواہ حملہ آوروں کے ساتھ لڑتے لڑتے اس کے کئی سپاہی جان ہی کیوں نہ دے بیٹھیں، تو احترام اور مقام کا تو یہ عالم ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے اگر مسلمانوں کے کئی سپاہی بھی شہید ہو جائیں یا اپنی جانیں دے دیں، کئی سپاہی بھی، لیکن آپ غیر مسلم شہریوں کا مقام بھی بحال رکھیں گے، احترام بھی، ان کی عزت بھی، ان کی حفاظت بھی کریں گے۔ تو یہ عام صورتحال کا بیان نہیں ہو رہا، بلکہ یہ ٹینشن کے دور میں، یہ پرابلم کے دور میں، یہ وار اور جنگ اور حملہ کی سچویشن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلامی ریاست کے کئی سپاہی بھی اگر مائیکل پیٹر پر قربان ہو جائیں، غیر مسلموں شہری جو ہیں ان کے اوپر قربان کرنے پڑ جائیں تو ہونے چاہیے، لیکن ان کی حفاظت جو ہے وہ اسلامی ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ پیارے عزیزو، ہم باتیں یقیناً سنتے رہتے ہیں، لیکن میری آپ سے استدعا یہ ہے کہ صرف سنا نہیں ہے، بلکہ آپ ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ان سے یہ باتیں بانٹیں کہ اہل اسلام کے ہاں اور ان کی لکھی ہوئی کتب کی جو اسناد ہیں وہ یہ جواز اور توضیح فراہم کرتی ہیں کہ غیر مسلموں کا احترام قرآن میں بھی ہے، اسلام میں بھی ہے، اور اسلامی روایات میں بھی ہے، لیکن وہ کہیں نظر نہیں آتا۔ اور اگر کوئی نظر نہیں آتا ہے تو پھر اسلام سے متاثر ہونا بڑا مشکل ہے، ناممکن لگتا ہے، بلکہ لوگ تحقیق میں آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ 1400 سال کی پہلی مثالیں جو ہیں وہ علماء کرام بیان کرتے ہیں، لیکن آج کہاں ہے؟ آج ماڈرن دور کے اندر از اٹ پاسبل؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا کہیں ہم دیکھ سکتے ہیں؟ کہیں ہمیں دکھایا جا سکتا ہے؟ کوئی ایسی جگہ موجود ہے؟ لیکن میری تحقیق کے مطابق نو، جواب
نا میں ملتا ہے, نو میں ملتا ہے, ہاں میں نہیں ملتا ہے. اور آپ کے سامنے پوری دنیا پڑی ہے. آپ انٹرنیٹ کو جانتے ہیں, کمپیوٹر کے دور کے انسان ہیں. آج تحقیق کرنا بڑا آسان بھی ہے, بڑا مؤثر بھی ہے, اور بڑی شفاف آنیسٹ ریسرچ آپ کر سکتے ہیں. آپ کیجئے اور آپ پھر موازنہ کیجئے کہ واقعتاً جو مسیحی قوانین بتاتے ہیں, جو بائبل مقدس کی باتیں ہمیں انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کو بتاتی ہیں, خدا کے ساتھ اس کے تعلق کو بتاتی ہیں, خدا نے جو اس کی نجات کے لیے انتظام کیا ہے اس کو بتاتی ہیں, وہ کہیں اور سے آپ کو نہیں ملیں گی. اور یہ بڑی مثال ہے کہ اسلام کی ابتدا ہو رہی ہے اور پیغمبر اسلام کے ساتھیوں کے لیے کوئی جگہ موجود نہیں. لیکن آج اگر کوئی مسیحی آپ کے گھر میں آ جائے یا آپ کے شہر میں, تو کیا آپ اس کو ویلکم کہیں گے؟ کیا آپ اس کو محفوظ کر سکتے ہیں؟ کیا اسے سیم اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ اپنی عبادت کرے جو پیغمبر اسلام نے ان کو اپنی مسجد کے اندر دی تھی؟ اب اس کے اوپر جو شکی القلب لوگ ہیں, جو سخت دل لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں جی یہ روایت ہے, وہ روایت ہے. بہرحال روایت اسلام کی ہے جو کچھ بھی ہے, اور لکھنے والے بھی مسلمان ہوں گے, مورخ بھی ہوں گے, خواہ ان کا تعلق کسی بھی عقیدے کے ساتھ ہو, لیکن یہ باتیں جناب آپ کی کتب کے اندر, آپ کے دین کے اندر موجود ہے. تو ہمیں یہ بتائیے آپ, یا ہمارے ساتھ رہنمائی کیجئے کہ وہ کیا تھا, اب کیا ہے, اور جو اب ہے وہ کبھی تھا بھی نہیں, یا جو سلوک آپ کے ساتھ ہوا, جو حفاظت آپ کو ملی ایک مسیحی گورنمنٹ بادشاہ کی طرف سے, کیا آج اپنے محلے کے اندر آپ بآواز بلند کسی غیر مسلم کا, کسی مسیحی ہندو سکھ کا ساتھی بن سکتے ہیں, اس کی طرف کھڑے ہو سکتے ہیں؟ یا آپ بھی اس موب کا ساتھی بن جاتے ہیں اور شکار ہو جاتے ہیں حالات کے, اور ان کو تکلیف پہنچانا جو ہے وہ فرض سمجھتے ہیں؟ ایسا نہ کیجئے. اس کے لیے جو قرآن کی آیت سورہ آل اعراف کی میں نے بیان کی تھی کہ اگر ظلم آپ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا, آپ یقینی طور پر خدا کی سزا کے مستحق ہوں گے. علامہ ابن تیمیہ کا موقف بھی بہت واضح ہے, اور ابن تیمیہ مجموع الفتاوی کے اندر یہ بات ان کی درج ہے کہ امام ابن تیمیہ کا موقف بھی یہی ہے. اور وہ نقل کرتے ہیں کہ جب تاتاریوں نے ملک شام پر قبضہ کر لیا تو علامہ ابن تیمیہ قیدیوں کی رہائی کے لیے ایک بادشاہ کا نام لکھا ہے قتلو شاہ کے پاس گئے. تاتاری قیادت نے مسلمان قیدیوں کو رہا کرنے پر آمادگی ظاہر کی, مگر غیر مسلم شہریوں کو چھوڑنے سے انکار کر دیا. اب یہ دیکھ لیں کہ امام علامہ ابن تیمیہ کا بہت بڑا قد ہے اور بہت بڑی ان کی شہرت ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب ملک شام پر تاتاریوں نے قبضہ کر لیا تھا تو یہ رہائی کے لیے بادشاہ کے پاس گئے, قتل شاہ کے پاس گئے, اور وہاں پر تاتاری قیادت نے, جو اس وقت کے ان کی گورنمنٹ تھی, انہوں نے کہا جی مسلمانوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں پر غیر مسلم شہریوں کو ہم نہیں چھوڑیں گے. چنانچہ علامہ ابن تیمیہ نے کہا ہم اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ یہود و نصارہ میں سے بھی تمام قیدی آزاد نہ کیے جائیں. یہ میں اپنی کو روایت نہیں پڑھ رہا ہوں, یہ میں اپنے مذہبی غلبے کی بنیاد پہ بات نہیں کہہ رہا, بلکہ یہ آپ ابن تیمیہ کی مجموع الفتاوی کے اندر یہ بات دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو گئے تھے کہ رہائی کر دیں, لیکن انہوں نے کہا جی مسلمانوں کو چھوڑ سکتے ہیں, غیر مسلموں کو نہیں. تو امام ابن تیمیہ نے کہا کہ نہیں, پھر ہمیں بھی یہ بات جو اچھی نہیں لگ رہی, ہم اس پر راضی نہیں جب تک کہ یہود و نصارہ میں سے بھی تمام قیدی آزاد نہ کیے جائیں. وہ ہمارے ہی غیر مسلم شہری ہیں, اور ہمارا موضوع کیا ہے؟ غیر مسلموں کا مقام اور احترام. وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ہی غیر مسلم شہری ہیں, اور ہم کسی بھی قیدی کو قید کی حالت میں نہیں چھوڑیں گے, خواہ وہ غیر مسلم آبادی سے تعلق رکھتا ہو یا مسلم آبادی سے. جب اس نے اپنے موقف پر ان کا اصرار اور شدت دیکھی تو ان کی خاطر تمام مسلم و غیر مسلم قیدیوں کو آزاد کر دیا. تو وہاں تو تخصیص نہیں تھی. جو امام ابن تیمیہ کا میں واقعہ سنا رہا ہوں, وہ انہوں نے کہا جی نہیں, کیا آج ہم یہ بات ماننے کو تیار ہیں؟ ہم کہیں گے نہیں, یہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو چھوڑ دو, اور بیچارے مسیحی ہیں, ہندو ہیں, سکھ ہیں یا کوئی اور ہیں, ان سے ہمارا کیا ہے؟ نو,
آپ نے یا تو پھر پڑھا ہی نہیں، اگر پڑھا ہے تو سمجھا نہیں، اور اگر سمجھا ہے تو اس پر ایمان ہی نہیں ہے کہ میری کہیں نہ کہیں بارگاہ خداوندی میں پیشی ہوگی اور مجھ سے بہت کچھ پوچھا جائے گا۔ تو امام ابن تیمیہ کا قول زبردست واقعہ میں نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے کہا جی نہیں، ہمیں جب تک یہود و نصارہ یعنی مسیحی اور یہودی قیدیوں کو نہ چھوڑو ہم راضی نہیں ہیں، اور بالآخر ان کو ماننا پڑا، اور انہوں نے کہا جی یہ سب برابر ہے اور ہمارے ساتھی ہیں اور ان کا برابر کا مقام بھی ہے، احترام بھی ہے۔ تو آج کے پروگرام کا اختتام ہوا چاہتا ہے امام ابن تیمیہ کے اس قول کے ساتھ۔ دعوت فکر چھوڑے جا رہے ہیں کہ آپ ضرور پروگرام کو جب دیکھ رہے ہیں یا دیکھیں گے تو پلیز کوشش کیجئے کہ آپ غور و فکر کر سکیں کہ میرے محلے میں، میرے شہر میں، میرے ملک میں غیر مسلموں کا کیا حال ہے، ان کا مقام اور احترام کہاں پر ہے۔ اور آپ آج جو میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں گے، جناب الطاف حسین صاحب، غلام حسین صاحب، محمد غنی صاحب، آپ اس کے ذمہ دار ہیں، ورنہ میں نے سب کچھ سنایا ہے اور آپ کو اللہ کا سخت عذاب ہوگا۔ اب آپ کا فیصلہ ہے آپ کیا کرتے ہیں۔ دعا مانگیں گے۔ رب العزت آسمانی روحانی باپ، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں، آپ کے رحم اور فضل کے لیے بے پناہ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تو ناظرین کو برکت دے، اور خاص طور پہ منت ہے غیر مسلموں کا جو مسلمان نہیں ہیں لیکن تیرے عجیب اور اچھے اور نیک بندے ہیں، ان کی حفاظت، سلامتی اور احترام کا جذبہ ہم سب کو عطا فرما۔ یہ دعا ہم حضور المسیح کلمۃ اللہ روح اللہ نور مجسم خدا یسوع المسیح کے نام کے وسیلے سے مانگتے اور پاتے ہیں، آمین ثم آمین۔ پیارے ناظرین، آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ رہے، اور یہ ایک سنگت ہے، یہ ایک رفاقت ہے ہماری، یہ ایک شراکت ہے جو ہم ہمیشہ آپ کے وسیلے سے پاتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگلے ہفتے پھر ملتے ہیں، اور دیکھتے رہیے گا پروگرام دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔